سادہ لفظوں میں مفہوم اس کا میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنا محبوب قرار دیا وہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سات وفاؤں کی اگر بات کریں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پر بھروسہ ہے، جس کے اوپر میرے خدا کو بھروسہ ہے، اپنے محبوب سے بڑھ کر امانت اللہ کی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر جس کے سپرد اللہ نے اپنی امانت کی کہ غار والی رات جس کو اپنی امانت دے کر رب نے بھیجا، ورنہ رب کہہ دیتا کہ میرے پیارے صدیق کے ساتھ کبھی نہ جانا، ان کی ذات سے تمہیں خطرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے محبوب چل، صدیق میرا بھی پیارا ہے، تیرا بھی پیارا ہے، میرا بھی وفادار ہے، تیرا بھی وفادار ہے۔ تو یہ وفاداری کی گارنٹی پہلی رات، ہجرت والی رات ہی اللہ نے، یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر علی المرتضیٰ سوئے، یہاں پر توازن تو بنتا ہی نہیں ہے، مقابلہ تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یار ایک طرف علی پاک ہیں، ایک طرف صدیق پاک ہیں، مقابلہ تو دشمنوں کے اندر ہوتا ہے، توازن تو موازنہ تو دو مخالفوں کے اندر ہوتا ہے، یہاں تو محبوب ہیں، کن کے اندر موازنہ کرو گے، کن کے اندر موازنہ کرو گے؟ لیکن اگر تل بھی گئے ہو تو کہتے کیا ہیں جناب، عظمت تو اس کی ہے جس کے پاس بستر ہے، اللہ کے بندے ان کے پاس بستر ہے، ان کے پاس تو صاحب بستر ہے، سبحان اللہ، کیا بات، ان کے پاس تو صاحب بستر ہے۔ پھر یہاں پر حضرات وقار دیکھیے ذرا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں آ گئے، جناب سیدنا صدیق اکبر نے اس وفا کو نبھایا کیسے؟ غار کے اندر یہاں پر 5000 فٹ کی بلندی کے اوپر لے کر چلنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں کے اوپر اٹھایا، یوں کہنے دو کہ ایک دفعہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھٹنا مبارک حضرت سیدنا فاروق اعظم کے گھٹنے مبارک کے اوپر ہے، اور وہی اترنی شروع ہو گئی۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے یوں لگا کہ جیسے کوئی یہ دنیا جہان کا وزن میری ران کے اوپر آن پڑا ہو یارو، لیکن اس وزن کو اگر کوئی اٹھا کر 5000 فٹ کی بلندی پر چڑھ سکتا ہے تو اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، صدیق اکبر کہتے ہیں۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں پہنچے، آقا آپ یہاں پر آرام فرما ہوں، باہر رکیں، میں پہلے غار صاف کر لوں۔ اب پتہ یہ چلا غار کے اندر پہلے صدیق جائیں گے پھر نبی جائیں گے، جہاں نبی نے جانا ہے پہلے صدیق جائیں گے پھر نبی جائیں گے۔ اگر دل میں بھی نبی کو بلانا ہے پہلے صدیق آئیں گے پھر نبی آئیں گے، کیونکہ دل کی اگر غار کی صفائی صدیق کرتا ہے تو دل کی صفائی بھی صدیق کی محبت کرتی ہے۔ اگر صدیق کی محبت نہ ہوئی تو اس دل میں نبی کے لیے کوئی ٹھکانے کی جگہ نہیں ہے۔ تو اگر نبی کو دل میں بسانا ہے تو پہلے صدیق کو بلانا پڑے گا، صدیق دل کی صفائی کریں گے پھر نبی آئیں گے۔ حضرات وقار اب میرے پاک صدیق گئے اور میرے پاک صدیق نے جا کر غار کی صفائی کی، اپنے کپڑے پھاڑ کر سوراخوں کو بند کیا، آخر میں ایڑی دے کر بیٹھ گئے۔ آقا آ جائیں، آقا تشریف لائے۔ یارو یہاں پر پھر وہی بات، ہم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کتوں کے بھی نوکر، یہ وہ گھرانہ ہے اللہ کی عزت کی قسم، یہ ایمان کا جز نہیں ہے، یہ عین ایمان ہے، یہ عین ایمان ہے۔ جو علی کی شان میں کمی کرنا چاہتا ہے ذرا بھر بھی اللہ کی قسم وہ بے ایمان ہے، ایماندار نہیں ہے۔ لیکن یارو
یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ موازنہ نہ کرو علی کی شان اپنے مقام پر، مگر یہ تو دیکھو کہ میرے نبی کے حکم پر صدیق آگے کھڑے ہیں اور جناب علی المرتضیٰ پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں۔ یہ امام الاولیاء، کوئی شک نہیں، امام الاولیاء کوئی شک نہیں، جناب سیدنا علی المرتضیٰ ہے، لیکن یہ بتاؤ اس امام الاولیاء کا امام جس کو نبی نے بنایا اس کا کیا مقام ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب وہاں پر غار کی صفائی ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے، آقا نے گود میں سر رکھا، آقا نے گود میں سر رکھا، بات کرنے جا رہا ہوں بستر کے اوپر اگر نبی لیٹیں تو وہ بستر مل جائے علی المرتضیٰ کو تو تمہارا قید ہے کہ بڑی فضیلت ہے، سب سے بڑی فضیلت ہے۔ میں سوال کرتا ہوں وہ جن کی اپنی گود ہی نبی کا بستر بن جائے وہ کیا مقام رکھتا ہوگا؟ وہ کیا مقام رکھتا ہوگا؟ خود نبی بھی ان کے پاس، بستر بھی ان کی گود ہے، یہاں موازنہ کرنے کا مقام ہی نہیں ہے۔ حضرات وقار آئیے ذرا یہاں پر ڈھونڈتے ہوئے کافر آ گئے، میرے پاک اللہ نے کبوتر کو حکم دیا، مکڑے کو حکم دیا جالا بن دے، کبوتر کو حکم دیا انڈے دے دے، اور پھر اندر نبی اور صدیق باتیں کر رہے ہیں، وہاں پر کھرا ڈھونڈتے ہوئے، یہاں پر نہ تو ہمارے فوجی کھوجی کتے ڈھونڈ سکتے ہیں کہ یہ پیسے لے کر رستہ بھول جاتے ہیں، وہ عرب کے کھوجی تھے، غار کے دہانے پر آ گئے، کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، جو بھی قسم لے لو کھرا آگے نہیں جاتا، کھرا یہیں پر ہے، لیکن کہتے ہیں یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکڑی کا جالا بھی ہو اور کبوتر کے انڈے بھی ہوں، اندر بھی کوئی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یارو اس سے پتہ یہ چلا اگر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر ہیں، وہاں پر صدیق اکبر ہیں، اللہ نے مکڑی کے جالے کے ذریعے، کبوتری کے انڈے کے ذریعے نبی کی حفاظت کی ہے، صدیق کی حفاظت کی ہے، وہاں پر لے کر صدیق گئے ہیں، تو یارو وہاں پر صدیق نے میرے نبی کو بلایا، لیکن جب باری آتی ہے روضہ پاک کی علی المرتضیٰ اتارنے لگتے ہیں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں صدیق اکبر کو علی پاک کی چیخیں نکل جاتی ہیں، علی کیا ہوا؟ فرماتے مصطفیٰ نے بدلہ دے دیا، بدلہ دے دیا۔ کیسے؟ غار میں بلایا تھا، صدیق نے مزار میں بلایا محبوب نے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ